بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقوا.com کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام، موجودہ حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج کل بڑے زور و شور سے ہندوستان کے فرقہ پرست عناصر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اسلام اور اس کے ماننے والے دوسرے مذہب والوں کو برداشت کرنے کے روادار نہیں۔ اسی لیے گھر واپسی کے عنوان سے ہندوستانی مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے دھرم پریورتن یعنی تبدیلی مذہب کی ایک غیر آئینی مہم جاری ہے اور ہندوستانی معاشرے کے امن و سکون کو غارت کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ ایک گمراہ کن پروپیگنڈا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، یہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی عالمی سازش کا ایک حصہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، اس کا دامن محبت و رحمت ساری انسانیت کو محیط ہے۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو سخت تاکید کی ہے کہ وہ دیگر اقوام اور اہل مذاہب کے ساتھ مساوات، برابری، ہمدردی، غمخواری اور رواداری کا معاملہ کریں اور اسلامی نظام حکومت میں ان کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی، بھید بھاؤ، امتیاز کا برتاؤ نہ کیا جائے۔ ان کی جان و مال، عزت و آبرو، اموال و جائیداد اور انسانی حقوق کی حفاظت کی جائے۔ ارشاد قرآنی ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ مکے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ مسلمان نہ ہوئے اور مسلمان ہونے والوں سے ضد اور پرخاش بھی نہیں رکھی، نہ دین کے معاملے میں ان سے لڑے، نہ ان کو ستانے اور نکالنے میں ظالموں کے مددگار بنے۔ اس قسم کے غیر مسلموں کے ساتھ بھلائی اور خوش خلقی سے پیش آنے کو اسلام نہیں روکتا۔ جب وہ تمہارے ساتھ نرمی اور رواداری سے پیش آتے ہیں تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور دنیا کو دکھلا دو کہ اسلامی اخلاق کا معیار کس قدر بلند ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں کہ اگر غیر مسلموں کی ایک قوم مسلمانوں سے برسر پیکار ہے تو تم غیر مسلموں کو بلا تمیز تمام غیر مسلموں کو بلا تمیز ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دو۔ ایسا کرنا حکمت و انصاف کے خلاف ہوگا۔ دیگر مذاہب والوں کے ساتھ تعاون اور عدم تعاون کا اسلامی اصول یہی ہے کہ ان کے ساتھ مشترک سماجی اور ملکی مسائل و معاملات میں جن میں شرعی نقطہ نظر سے اشتراک و تعاون کرنے میں کوئی منائیگی نہ ہو ان میں ساتھ دینا چاہیے۔ دیگر مذاہب یا اقوام کے کچھ لوگ اگر مسلمانوں سے سخت عداوت اور دشمنی بھی رکھتے ہوں تب بھی اسلام نے ان کے ساتھ رواداری کی تعلیم دی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ بدی کا بدلہ نیکی سے دو، پھر جس شخص کے ساتھ تمہاری عداوت ہے وہ تمہارا گرم جوش حامی بن جائے گا۔ ہندوستان کی موجودہ سماجی اور معاشرتی فضا ایسی بنائی جا رہی ہے جس میں مذہبی نفرتوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے مذہبی اور آئینی حقوق پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، حکومت و اقتدار کے زور پر مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور سراسر آئینی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ اسلام کی فطری تعلیمات ایسے حالات میں یہی ہے کہ تمہارے مذہب اور تمہارے مذہبی شعائر سے پرخاش و عداوت رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی غلط فہمیاں دور کی جائے، اسلامی تعلیمات سے ان کو روشناس کیا جائے
ان کو کھول کر بتایا جائے کہ اسلام رحمت و رافت کا پیغمبر ہے، اس کی تعلیمات میں پوری انسانیت کے لیے امن و عافیت ہے، اسلام کسی خاص گروہ اور جماعت کے لیے رہبری اور رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ اس کے دامن عافیت میں پوری انسانیت کو سکون ملے گا۔ آج جو یہ حالات پیدا ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، اس میں بہت بڑا دخل اس بات کا ہے کہ اسلام کی صحیح اور سچی تعبیر و تشریح دیگر برادران وطن کے سامنے ہم مسلمان نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس کی کوشش بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر اس جانب اقدام کیا جائے اور اس وقت اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے عنوان سے اس کو فریضے کے طور پر اپنایا جائے تو یقین ہے کہ برادران وطن کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی اور ان کی عداوت و دشمنی میں کمی ہوگی۔ ہمارے مذہبی شعار میں ایک بڑی اہم چیز 5 وقتہ نمازوں کے لیے اذان ہے۔ پورے ملک کے تقریباً سبھی خطوں میں جہاں 2-4 گھر بھی مسلمان ہیں اذان دی جاتی ہے، غیر مسلم حضرات اس سے وحشت محسوس کرتے ہیں۔ جہالت اور ہماری غفلت کی وجہ سے اکثریت کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مسلمان اذان کے ذریعے مغل بادشاہ اکبر کو یاد کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو اذان کی معنویت اور اس کا پیغام امن و عافیت ان کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ اگرچہ یہ اسلامی شعار ہے لیکن اگر اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھا جائے تو یہ سراسر ہم سب کے پیدا کرنے والے اور سب کو پالنے والے پروردگار کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا اعلان ہے۔ جس ذات نے ہم سب کو پیدا کیا، پھر زندگی گزارنے کے لیے تمام چیزیں مہیا کی ہیں، عقل و سمجھداری کی بات تو یہی ہے کہ پوجا اور عبادت و بندگی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ اس اذان میں اسی بات کا اقرار ہے، انسانوں کی ہدایت اور دنیا اور آخرت میں سکون اور چین کی زندگی ملے۔ اس سلسلے کی تعلیمات اور احکامات لے کر اللہ کی طرف سے جس مقدس ہستی کو دنیا میں بھیجا گیا تھا اس کی رسالت و نبوت کی شہادت اور گواہی اسی اذان میں ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی اسی پالنہار اور معبود حقیقی کے بتائے ہوئے طریقہ عبادت میں ہے۔ اذان میں اسی طریقہ عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے اور دنیا کو روزانہ 5 وقت یہی سب یاد دلایا جاتا ہے۔ پالنہار حقیقی کو سب سے بڑا ماننا، اسی کو معبود حقیقی ماننا، انسانوں کی بھلائی کے لیے اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول اور اوتار کی رسالت و نبوت کی گواہی دینا، دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی والے طریقہ عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا، یہی تو اذان کا خلاصہ ہے۔ اگر صحیح انداز سے اس کی تشریح کی جائے، اس کا معنی اور مفہوم کو بتایا جائے تو یقیناً جو لوگ اس سے وحشت محسوس کرتے ہیں وہ بھی ان کلمات کے گرویدہ ہوں گے، باہمی نفرتیں ختم ہوں گی۔ اذان کی برکات اور اس کو دنیاوی نفع اور اثرات جو احادیث اور آثار صحابہ سے ظاہر ہیں ان کو عام کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ انسانیت کے سب سے بڑے محسن اللہ کے حبیب پاک سرور کونین آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اذان کے کلمات سے انسانوں کا سب سے بڑا دشمن شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا جائے کہ جب اذان ہوتی ہے تو آتیب، جنات و شیاطین پریشان ہو کر دور چلے جاتے ہیں۔ پورا علاقہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان پہلے خود اس اذان کے معنی اور مفہوم اور اس کے تقاضے سے واقف ہو، ہم خود پہلے یہ جان لیں کہ اذان کی برکتیں کیا ہے، اس کے دنیاوی نفع کیا ہیں، اذان کے اثرات کیا ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم امت دعوت ہو کر اذان کے معنی اور مفہوم سے واقف نہیں ہیں تو دیگر شعائر اسلام کے بارے میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ ہندوستان کے موجودہ حالات میں اسی بات کی شدید ضرورت ہے کہ باہمی مفاہمت کا ماحول پیدا کیا جائے، غیر مسلم حضرات کو اپنے سے قریب کیا جائے، اسلامی تعلیمات کی ان کی زبان میں وضاحت کی جائے تاکہ اسلام کی فطری اور امن عالم کی ضامن تعلیمات کو یہ حضرات جانیں اور ان کی وحشت، ان کی نفرت ختم ہو۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم خود اپنے مذہب اور اس کی تعلیمات کا علم رکھیں گے، ان کو سیکھنے اور برتنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ابھی اذان کے بارے میں جو بات چل رہی تھی
ہم نے جامع مظاہر علوم سے ایک چھوٹا سا کتابچہ نکلا ہے جس میں اذان کے کلمات کا ترجمہ برادران وطن کی زبان میں ہے. ہم اس کو اتقوا.com پر انشاءاللہ جلد ہی ڈالیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر پڑھیں اور غیر مسلموں تک پہنچائیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا